بسم الله الرحمن الرحيم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا. وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد معاصی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی تابوت خورشید و ماہی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشنائی. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت طلب کروں گا اس بات کے لیے کہ آج انتظامات کی کچھ کمیوں کے سبب جو تاخیر ہوئی. کل کے جلسے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ 9:30 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا. 10:30 بج رہے ہیں. کل 1 گھنٹہ لیٹ جلسہ شروع ہو رہا ہے. لہذا میں اپنے اراکین تنظیم کی جانب سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہمارے پروگرام ہوں گے تو وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا جائے گا انشاءاللہ. چونکہ وقت ہو گیا ہے تو اب زیادہ تمہید باندھنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. فضائل غریب نواز پر کل آپ بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں، اور کل کے خصوصی بیان میں اسی بات پر میں نے زور دیا تھا کہ سرکار سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ہندوستان میں کس طرح پھیلایا اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے اور اپنی کرامات سے. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے چند باتیں تھوڑی سی پہلے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تاریخ کی یہ جو پہلو ہیں اور یہ تاریخ کے جو اوراق ہیں وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی زمین تاریخ اسلام کے اعتبار سے بہت مقدس زمین مانی جاتی ہے. اس کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ نسل انسان کے جد امجد، بنی نوع انسان کے پہلے انسان ہمارے والد گرامی، ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمانا چاہا اور جنت سے آپ کو اتارا گیا تو جس سرزمین پہ اتارا گیا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی. پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء بھی آئے، جس میں شیش علیہ السلام کی مزار بھی ایودھیا میں بتائی جاتی ہے. نوح علیہ السلام کا بھی گزر ہندوستان میں بتایا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ہندوستان کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی شریف جو صحیح ستہ کی مستند کتابوں میں ہے، 5ویں نمبر کی کتاب ہے ابن ماجہ سے پہلے کی، اس کتاب میں ایک باب ہے، امام نسائی نے جو باب قائم کیا اس کا نام ہے غزوات الہند، ہند میں جنگ کا بیان.
وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ 2 حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں ہندوستان کی فضیلت کا ذکر ہے. کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ وہ حدیث میں تلاوت کروں گا. حالانکہ نسائی میں لایا تھا، سوچا کہ تلاوت بھی کروں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی. تو ہندوستان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان اقدس پر آئی اور انبیاء کرام بھی ہم مبعوث ہوتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آتا ہے، اور تاریخ اسلام کا آپ جائزہ لیں گے تو خلافت فاروقی کے ابتدائی دور میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ متعین ہوئے، ان کے ابتدائی دور میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کو فاروق اعظم نے بحرین کا گورنر بنایا تھا، جن کا نام حضرت عثمان بن عاص تقفی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حکم ابن ابی عاص. حکم ابن ابی عاص یہ پہلے شخص ہے جو اپنے بھائی سے اجازت لے کر بحرین کی ایک مسلمانوں کی ایک فوج لے کر ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں. خلافت فاروقی میں اس طرح اسلام جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا. اس کے بعد خلافت فاروقی کے بعد دور عثمانیہ میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت تمیم انصاری، تمیم داری بھی جن کو کہا گیا، وہ ہندوستان کی زمین پہ تشریف لائے. اور میں جس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں یہ غیر منقسم ہندوستان، جب پاکستان نہیں تھا علیحدہ اور جب جو ہے بنگلہ دیش بھی اس میں شامل تھا. تو یہ اس وقت کے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں جب تمیم انصاری کراچی، اب کراچی پاکستان میں چلا گیا، اس وقت ہندوستان ہی مانا جاتا تھا. کراچی میں آپ تشریف لائے اور تبلیغ دین فرمایا اور آپ کا وہیں انتقال ہوا. آپ نے وصیت کی کہ میرے جسم مبارک کو، میرے لاشے کو ایک تابوت میں رکھ کے بہا دیا جائے. صحابی کی حکمتیں ہوتی ہے. گرد کے المختصر تابوت میں ان کی وصیت کے مطابق رکھ دیا گیا اور وہ تابوت سمندر کے راستے بہتے بہتے جو ہے کولم شریف میں آیا، وہاں آپ کا مدفون ہے. اور آپ ہی کی اس کرامت جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پوری آپ کی زندگی کے حالات بھی تحریر تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اتنے سال اس سمندر میں ان کا لاشا بہتا رہا، سڑا نہ گلا، تو انہوں نے اسلام کی طرف رغبت اختیار کی اور اسلام میں وہ داخل ہوئے. کولم شریف میں حضرت تمیم انصاری صحابی رسول کا مدار ہے اور یہ کولم ہندوستان کا علاقہ ہے. ایک صحابی کو اپنے دامن میں لینے کی بھی فضیلت ہندوستان کی سرزمین کو ہے. نبی حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے دامن میں لینے کی فضیلت یہ بھی ہندوستان کو میسر آئی. حضرت تمیم داری انصاری اور کچھ دوسرے لوگوں کے بعد باضابطہ جب اسلام کی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں آباد ہوئی تو وہ دور وہ تھا جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج کے داماد جن کا نام محمد بن قاسم ہے، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور وہ اس کے عوامل کیا تھے، کیا اسباب تھے، کیوں حملہ کرنے کی ضرورت آئی، یہ پوری تاریخ ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. مختصر یہ کہ انہوں نے یہاں کے راجہ دہر کو شکست دی اور ہندوستان کے سندھ کے علاقے پر قبضہ فرمایا اور پھر آپ جب واپس گئے تو مسلمانوں کی ایک تعداد سندھ میں قیام پذیر ہو گئی. تو اسلام اس سے پہلے جو بھی آیا وہ جہاد کے طریقے سے آیا، حملے کے طریقے سے آیا. داتا گنج بخش لاہوری تشریف لائے، انہوں نے اپنے حد تک جو ہے یہاں اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی خدمات انجام دی. داتا گنج بخش لاہوری کے بہت بعد میں 586 ہجری میں 586 ہجری اگر آج سے ہم اگر اس کا وقت کا اندازہ لگائیں یا وقت کا تعین کریں تو 846 سال ہوتے ہیں. یعنی 846 سال پہلے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام خواجہ غریب نواز سے پہلے آ چکا تھا، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں خواجہ غریب نواز کا جو کردار ہے وہ اس بات پر سب سے زرین وہ تاریخ کا باب اور حصہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کفار و مشرکین کو اسلام میں لایا، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی نے نہیں لایا تھا. علماء کرام نے ایک اندازہ لگایا تو بتایا گیا کہ 90 لاکھ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کے دست حق پر اسلام کو قبول فرض کرتے ہیں. یہاں شبہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو، تو میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس آیت کا ورد ہمیشہ کیا کیجئے، من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں خناس سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان شیطانوں، ان انسان نما شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو ابھی حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک صاحب نے ہم کو اعتراض بھیجا
اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم لوگ یہ بریلوی لوگ جو کہتے ہو کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں لایا، تو اس وقت ہندوستان کی آبادی 90 لاکھ بھی تھی کیا؟ اور اگر ہندوستان کی آبادی قریب قریب اتنی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی تو آج پھر مسلمان تو 50% ہونا چاہیے، 50% ہونا چاہیے، پھر کم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں. اب یہ ہماری تقریریں نیٹ پہ چلے جاتی ہے، یہ بات بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھی نیٹ پر چلے جائیں گی اور یہی جواب ہوگا. آج کی تقریر در حقیقت چند جاہلوں کے جواب پر ہی مشتمل ہے، اور آپ کو یہ روڈ پر اس لیے دکھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو جوابات ہم نے دیے ہیں نیٹ پر پروگرام لے کے ہالوں میں کیے ہیں، مگر آج دو مقصد ہے. ایک تو ان کا جاہلوں کا جواب دینا، اور دوسرا آپ کے سامنے اس چیز کو لا دینا کہ ایسے بھی لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ پنپ رہے ہیں جو اللہ رسول کی گستاخی سے ان کے دل نہیں بھرے، تو اب وہ بزرگان دین کی بھی گستاخیوں پہ آمادہ ہو گئے. اب وہ انشاءاللہ بھی کلپ پہ آپ دیکھیں گے اور میں اس کے رد اور جوابات دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ مسلمان حضرت غریب نواز نے بنا لیا، یہ تو پھیکم پھاک ہے. تو میں نے کہا جناب تاریخ کا مطالعہ آپ نے کیا نہیں ہے ٹھیک سے. سرکار غریب نواز نے ہم جو کہتے ہیں اسلام پھیلایا، وہ صرف ہندوستان کی ہم بات نہیں کرتے، پہلی بات. اور جس ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ غیر منقسم ہندوستان ہے. جس وقت غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے وہ ہندوستان سے اتنا نہیں تھا جتنا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں شری لنکا بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، ایران کا کچھ حصہ ہندوستان کے حصے میں اس وقت آتا تھا، افغانستان کی بارڈر ہندوستان سے ٹچ ہوتی تھی، پاکستان جو آج الگ ہو چکا یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا. تو اس وقت غیر منقسم ہندوستان، غیر تقسیم شدہ ہندوستان ایک بڑا احاطہ کیا ہوا تھا. اور غریب نواز نے صرف ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا بلکہ آپ ملتان گئے تو ملتان میں اسلام پھیلایا، آپ اگر افغانستان گئے تو وہاں اسلام پھیلایا، بغداد گئے تو بغداد میں اسلام پھیلایا. آپ نے بہت سیر و سیاحت کی، بہت آپ نے جو ہے جگہ جگہ جا کے تبلیغ فرمائی. اور یہ جو تبلیغ کا اثر ہے یہ پوری کل تعداد جو ہے 90 لاکھ بتائی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ اسلام آیا. لیکن کچھ جماعتوں کو آج یہ اعتراض ہے کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام نہیں پھیلایا ہے. جی آئیے میں آپ کو ایک جماعت کا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا. پھر میں تاریخ کے حوالے سے اس کا جواب دوں گا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دستے اکبر پر اسلام لائے. لیکن آپ دیکھیں کہ خدمات کو ماننے کی بجائے، کسی کی خدمات کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کرنا، یہ اتنی دیدہ دہنی ہے کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے. چنانچہ ایک جماعت ابھی جو ابھر رہی ہے سعودیہ کی ریاضوں پر. کل تک ہمارا واسطہ تبلیغی جماعت والوں سے پڑتا تھا. شیعہ سنی ایک زمانے میں اختلافات تھے، لیکن اب زمانہ ہوا کہ شیعہ سنی ان مسائل پہ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، اہل سنت الجماعت کا اپنا ایک ڈھنگ اور ایک اپنا طریقہ ہے، لہذا اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور نہ شیعہ حضرات سنیوں پہ کوئی تبلیغ کرتے ہیں، نہ سنی حضرات چاہتے ہیں کہ شیعوں پہ تبلیغ کی جائے. تو اپنے اپنے منہج پر، اپنے اپنے طریقے پر اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں شیعہ سنی کا اختلاف اتنا نہیں پایا جاتا ہے. لیکن ابھی کچھ جماعتیں ایسی ابھری ہیں جن کو سعودیہ بہت بڑی مدد کرتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے بھیک منگے مولوی جو ہندوستان میں رہا کرتے تھے، جب انہوں نے ریالوں کو دیکھا اور پیٹرول کی دولت ان کے سامنے نظر آئی تو اس چکر میں وہ ہندوستان سے کوچ کر کے سعودیہ جا کے بس گئے. اور بسنے کے بعد 10 بائی 10 کے کمرے میں مائک لگا لیتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں. اور گستاخیاں کرنے کے بعد وہ بزرگوں کی گستاخیوں کو نیٹ پر ڈال دیتے ہیں، سی ڈی عام کی جاتی ہیں. اور عالم یہ ہے کہ آج جو گستاخیاں ہو رہی ہے سرکار غریب نواز کے تعلق سے اور بزرگوں کے تعلق سے ایمان و عقیدے پہ جو ضربیں لگائی جا رہی ہے، میں اس کو آج آپ کے سامنے دکھاؤں گا انشاءاللہ، جس کو دیکھ کر خاص طور سے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو بغور دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب سعودیہ میں تو بہت اچھا اسلام ہے، اسلام وہاں سے نکلا ہے، وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پیمانہ جو ہے سعودیہ میں پیدا ہونا نہیں ہے، مکے کا محافظ ہونا نہیں ہے، حرم کا خادم ہونا نہیں ہے. اگر معیار ہے تو معیار کیا ہے؟ بزرگان دین کی عقیدت، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی الفت. یہ ہمارے نزدیک معیار ہے اور اسی معیار میں ہم کو پرکھنا ہے.
جو اس معیار پر اترے گا وہی سچا مسلمان ہے، اور جو اس معیار پر نہیں اتر پائے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ آئیے پہلی کلپ دیکھتے ہیں۔ پہلا اعتراض، یہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی کہلاتے، کسی زمانے میں پاکستان میں رہتے تھے، آج کل سعودیہ کی ریال پہ راج ٹپکاتے ہوئے سعودیہ میں ہے، اور وہاں سے کیا زہر اگل رہے ہیں ہمارے لوگوں کے تعلق سے، ہمارے بزرگوں کے تعلق سے، ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا، فوجیں لے کر پہنچا، کہا اس کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا، ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ سلام کہتے ہیں ہاں جی کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں، یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں، کبھی تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ۔ سینکڑوں مسلمان کے، ہزاروں مسلمان ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موسلا بنا دیا، اس کا دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے جس پہ ہندو بھی راضی ہے، پنڈت بھی راضی ہے، سکھ بھی راضی ہے اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوچھ رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوچھ رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ ہم کھڑے کو پوچھ رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوچھ رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ رحمان کا اعتراض یہ ہے جو اہل حدیث کے مولوی ہے کہ ہندوستان میں اگر غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہوتا تو ہندو کیوں راضی ہوتے؟ ہندو ان سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ جو بولا جاتا ہے کہ ہندوستان میں غریب نواز نے اسلام پھیلایا، یہ پیکم پھاٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ معراج ربانی ہے، یہ بھی انڈیا میں رہا کرتے تھے کسی زمانے میں، مگر یہ بھی آج کل سعودیہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت سعودیہ میں ہیں، ان کی بے شمار سیڑھیاں آتی ہے اور غیر مقلدین ان کی سیڑھیوں کو مفت بانٹتے بھی ہے۔ بہت ساری سیڑھیاں تو مجھے مفت میں بھی لا کے دی گئی کچھ لوگوں کے ذریعے۔ اب آئیے یہ صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی بھی سن لیجیے، پھر دونوں حضرات کا میں کتابوں کے تاریخ کے حوالے سے رد کروں گا انشاءاللہ۔ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا، نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب؟ اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب؟ اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں۔ ہند کے راجا کون ہیں؟ بولو، ہند کے راجا کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں، لائے۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنگر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں، کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے، مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے۔
پیدا وہاں ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوجتے ہوئے داتا گنج حجویری کے مزار پر تین سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا، جسے راجستھان کہتے ہیں، اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند 600 یعنی 600 برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آیا نہیں، کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی۔ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ اعتراض یہ ہے کہ 600 سال تک اسلام ہندوستان میں آیا ہی نہیں، غریب نواز نہیں آئے، اور اسی ویڈیو میں یہ میں نے کلپیں بنائی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلکیں ہیں، پوری اگر آپ تقریریں سنیں گے اس ویڈیو میں تو بہت گستاخیاں ہیں۔ سرکار غریب نواز کے تعلق سے معراج ربانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ خرافاتوں میں ملوث تھے اور کہاں سے جھاڑو آڑو لگاتے ہوئے خرافات کرتے ہوئے آئے۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے ایسے خیالات کا اظہار کہ اس کو خرافاتی کہنا اور اس کو جو ہے اس طرح سے جملے استعمال کرنا، یہ یقیناً گستاخی ہے۔ بہرحال یہ گستاخی انہی کو مبارک ہو، الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے میں تاریخ کی روشنی میں بتاؤں کہ پروفیسر آرنلڈ جس کا اس نے نام لیا ہے، جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس نے لکھا اور اس کے بعد میں جتنے مولوی ملا تھے وہی سب لکھتے گئے۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر، یہ ابھی مرا ہے، ابھی کا ہے، لیکن میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں کئی سو سال پہلے تحریر کی ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو لایا ہے اور متعارف کروایا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو یہاں کتابیں دکھاتا ہوں، آپ کو اسکرین پر کتابیں دکھیں گی، ٹیبل پہ میرے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور اگر کسی کو کتابوں پہ اعتراض ہو یا اس کو شبہ ہو کہ کتابیں جو دکھائی جا رہی ہے مانیٹر پر یا پروجیکٹر اسکرین پر یہ صحیح ہے یا نہیں، تو بعد میں بھی تحقیق کر سکتا ہے، یہاں کتابیں موجود ہیں، عبارتیں آپ کو انشاءاللہ پروجیکٹر اسکرین پہ دکھیں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پروفیسر آرنلڈ جس کا اس نے حوالہ دیا، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ وہ ایک انگریز تھا، تو اس نے اگر لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، تو اس کا وجہ یہ تھی کہ اس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، ان کی طرح وہ جاہل نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے پروفیسر آرنلڈ کے لیے میں یہ کتاب ہے مسلمان اور ہندوستان، علامہ بدر القادری صاحب کی جو ہائی لینڈ میں ہے ان کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 168 ہے، یہ جو آپ کے سامنے بھی مانیٹر پہ دکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے اس کی کتاب کا ٹرانسلیشن کیا ہے پروفیسر آرنلڈ کی، جس کی کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 279 ہے پروفیسر آرنلڈ کی۔ وہ کیا لکھتا ہے ذرا آئیے اس کو سماعت کیجیے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں اجمیر پہنچنے کے بعد جس کو پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گروہ تھا، اور رفتہ رفتہ ان کے مریدین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی، جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا۔ اب ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے آپ کی شہرت سب طرف پھیل گئی، اور آپ کا شعرا سن کر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تو وہاں آپ نے 700 ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا۔ یہ پروفیسر آرنلڈ ہے جس نے لکھا ہے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام، جس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے دعوت اسلام۔ یہ ابھی میں ٹرانسلیشن والی کتاب دکھا رہا ہوں، مجھے اوریجنل کتاب ابھی تک ملی نہیں ہے باوجود تلاش کے، اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے وہ انگلش کتاب مل جائے، پریچنگ آف اسلام۔ اب اس نے خواجہ غریب نواز کی تعریف میں یہ لکھا تو یہ خبیث وہابیوں کو ہضم نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر آرنلڈ پہلا شخص ہے کہ جس نے کہا کہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا، بعد کے جتنے مولوی ملا ہے وہ سب اسی کی بات کو لے کے اڑ گئے۔ تو میں بتاؤں کہ معراج ربانی جو اہل حدیث کے مولوی ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جبکہ کتابوں پر اور علم سے کتنے دور ہیں اور یہ کتنے بڑے جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو مناظرے کے چیلنج بھی کرو تو یہ مناظرے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ میں اب تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کن کن مصنفین نے، کن کن علماء نے اور مشائخ نے غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام لانے کو مانا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہے۔ دیکھیے یہ دوسری کتاب، میں پہلی کتاب سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے دلیل العارفین۔ یہ یہاں پر آپ کے سامنے بھی موجود ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی ملفوظات ہے جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بختیار کاکی کی پیدائش 568 ہجری ہے۔ پیدا کب ہوئے آپ؟ 568 ہجری، اور آپ کا وصال ہوا 633 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 800 ساڑھے 800 سال پہلے۔
850 سال پہلے سرکار خواجہ بختیار کاکی اپنی کتاب دلیل العارفین میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 57 دلیل العارفین، محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سوا کسی کو دوست نہ رکھے. یہ غریب نواز کا جملہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب یہ بیان کر چکے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوں گا، یعنی اجمیر جاتا ہوں. ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھرپور تھا اور مسلمانی وہاں پر کچھ ایسی ترقی پر نہ تھی. جب خواجہ صاحب کا مقام مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حد نہیں. تو یہ سب سے پہلے خواجہ بختیار کاکی کی میں نے کتاب پیش کیا جس میں سرکار بختیار کاکی نے اس بات کو کہ خواجہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا اور ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے بہت سارے، یہ بات انہوں نے 568 کے بعد یعنی آج سے 850 یا 800 سال پہلے یہ بات تحریر کی. تو پروفیسر آرلینڈ نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا پورا دار و مدار ہو. آئیے دوسری کتاب دیکھتے ہیں. یہ کتاب بھی بڑی مستند ترین کتاب ہے جس کا نام ہے سیار الاولیاء. اس وقت یہ بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کتاب کے مصنف ہے حضرت خواجہ سید محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کتاب سیار الاولیاء کا صفحہ نمبر اس کا بھی 57 ہے اور صفحہ نمبر 57 پر سیار الاولیاء کے حضرت خواجہ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے وہ بھی سماعت فرمائیے. ان کا وصال 711 ہجری میں ہوا. کب انتقال ہوا ہے؟ 711 ہجری میں. فرماتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے، ان کی یعنی سرکار غریب نواز کی، کہ ہندوستان کی مملکت میں مشرق کے آخری سرے تک سب طرف کفر و کافری اور بت پرستی کا دورہ تھا. ہندوستان کے سرکش وہ مغرور لوگ اکثر خدائی دعویٰ کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر کے شریک بنتے تھے. پتھروں، درختوں، جانوروں، چوپائے اور گائے کے گوبر تک کو پوچھتے تھے. کفر کی ان تاریخیوں میں ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے تھے. قطع سب دین اور شرع دین اسلام سے غافل تھے اور سب خدا و رسول خدا سے بے خبر تھے. کسی نے کبھی کعبے کا رخ نہ دیکھا، نہ کہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر سننے میں آیا. اہل یقین کے اس آفتاب عالم تاب کے قدوم میمنت لزوم سے اس سرزمین میں کفر کی تاریکیاں چھٹ گئی اور ہر سو اسلام کا اجالا پھیل گیا. آپ واقعتاً دین کے معین تھے. کون؟ سرکار غریب نواز. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج سلیب چرچ کی بجائے اس قبرستان میں مسجد و محراب ممبر نظر آ رہے ہیں. جہاں کبھی مشرکین کے نعرے بلند ہوتے تھے آج مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سنائی دیتے ہیں. اس سرزمین میں جو بھی مسلمان ہوا اور لوگ تا قیامت مسلمان ہوتے رہیں گے اور پھر آگے نسلاً بعد نسلیں ان کی اولاد مسلمان ہوں گی. اور جو وہ گروہ جن کی تبلیغ اسلام نے اس دار حرب کو دار اسلام بنایا تا قیامت ان کا ثواب ان بزرگوں اور شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجیری کو پہنچتا رہے گا. یہ کب لکھ رہے ہیں؟ یہ 711 میں ان کا ہجری میں ان کا وصال ہوا. ابھی 1400 چل رہی ہے ہجری، یعنی آج سے 700 سال پہلے. اور ان کی کتنی کمزور معلومات ہے. کہتے پروفیسر آرلینڈ نے کہا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر، تب سے یہ ماننے لگے کہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے. چلیے آگے اور بڑھتے ہیں. اب ایک ایسی کتاب میں پیش کر رہا ہوں جو بڑی مستند کتاب ہے، جو چھپی بھی دیوبندیوں کے یہاں سے، ہمارے یہاں سے نہیں چھپی. یہ ہے اخبار الاخیار. یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر جو ہے 55 ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو نافذ فرمایا ہے. اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں. جتنے آج کے علماء ہیں سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے ہوتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ ختم ہو جاتا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ولادت 958 ہجری ہے اور ان کا وصال ہے 1052 ہجری، یعنی آج سے 450 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا. اخبار الاخیار ان کی سب سے مشہور کتابوں میں ہے. اور بھی کتابیں ہیں، مدارج النبوت ہے اور مشکات کی شرح لکھی. چنانچہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں محدث وقت جو اپنے زمانے کے محدث ہے سرکار غریب نواز کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ پتھورا رائے کے دور حکومت میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. پتھورا رائے اس زمانے میں اجمیر ہی میں مقیم تھا. ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا. وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا. آپ نے اس کی سفارش میں پتھورا رائے کے پاس ایک پیغام بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے. جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا.
इसी जमाने में सुल्तान मोइजुद्दीन शाम और शहाबुद्दीन गौरी की फौज गजनी से पहुंची। पथुरा लश्कर इस्लाम से मुकाबले के लिए आया और सुल्तान मौजुद्दीन के हाथों गिरफ्तार हो गया और इसी तारीख से इस मुल्क में इस्लाम फैला और कुफ्र की जड़ें कट गई। यानी हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी को भी ये एतराफ़ है कि सरकार गरीब नवाज की करामत से ही शहाबुद्दीन ने यहाँ हमला किया, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन से फिर इस्लाम की यहाँ पर जो है फैला और कुफ्र की जड़ें कटी। जब शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी जैसा मुहद्दिस भी इस बात को तस्लीम कर रहा है तो इन फटीचरों की बात फिर हम क्यों मानें? जाहिर सी बात है। आगे मैं तारीख के हवाले से और एक बात आगे बताता हूँ। यह है मिरातुल असरार। इस किताब के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मॉनिटर पे आपको दिख रही है मिरातुल असरार, जिसके लिखने वाले हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ है। इस किताब की सिर्फ एक खासियत बताऊं, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और मॉनिटर पे आपको दिख रही है स्क्रीन पर। इस किताब के लिखने वाले हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती ने ये किताब तब लिखी जब सरकार गरीब नवाज उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और बशारत दी और हुक्म फरमाया कि हमारे सिलसिले के बारे में तुम किताब तहरीर करो। तो हुक्म गरीब नवाज पर मिरातुल असरार उन्होंने इस किताब को तहरीर किया। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख़ विलादत है 1005 हिजरी में ये पैदा हुए और 1094 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये सब मैं तारीख के हवाले से वो बातें बता रहा हूँ, ये कई सौ साल पहले के आलिम दीन और इमाम गुजरे। चुनांचे मिरातुल असरार के अंदर सफ़ा नंबर इसका 552 है। इसके अंदर उन्होंने एक हेडिंग लगाई और सरकार गरीब नवाज के यहाँ से जिक्र शुरू करते हैं कि जो शख्स आपका चेहरे मुबारका देखता सरकार गरीब नवाज का, वहदानियत हक और रिसालत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आता, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जो लोग गैरुल्लाह की परस्तिश में मुब्तला थे, आप इन सबको शिर्क की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी में ले आए। अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते कि सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम लाया। उसके बाद उसी किताब के सफ़ा नंबर 600 पर आप फिर एक तबलीग के ताल्लुक से गरीब नवाज की नकल फरमाते, कहते सीरुल आरिफीन में लिखा है कि अजमेर के गिरदोनौ में अक्सर लोग सैयद हुसैन की कोशिश से, ये सैयद हुसैन कौन है? सरकार गरीब नवाज के खलीफा थे। ये जा के लोगों को समझाते और गरीब नवाज के पास लाते और फिर आखिरी जो पॉलिश होती है वो गरीब नवाज कर देते थे। इस तरह इन्होंने दीन की खिदमत की। कहते हैं कि अक्सर लोग सैयद हुसैन की कोशिश से अजमेर आकर ख्वाजा बुजुर्ग के हाथ पर इस्लाम लाए। गर्ज के जब आपकी करामात और कमालात का चर्चा हुआ तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग अजमेर पहुंचकर ख्वाजा बुजुर्ग के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम होने लगे। चुनांचे मिरातुल असरार के मुसन्निफ भी लिख रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, मगर ये एक यही नाबिकार फिरका है जिसका कहना है कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम नहीं फैलाया। इसके बाद एक दूसरी किताब मैं दिखा रहा हूँ, ये है सफीनतुल औलिया। ये भी इस वक्त मेरे हाथ में रखी हुई है। ये किताब किसकी लिखी हुई है? ये है शहजादा मोहम्मद दारो शिको की, जो शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा भाई थे।